هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جاء اخوت یوسف ودخلوا علیہ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ واقعے کا ایک آگے دور، 7 سال وہ پورے ہو گئے ہیں جو قحط جو اچھے تھے، اب جب وہ 7 سال شروع ہوئے جن کے اندر جو ہے وہ قحط پڑتا ہے، وہ 7 سال شروع ہوئے، تو اب یہاں پہ لوگ دور دراز سے آنے لگے اپنا جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، کہ مصر کا علاقہ ایک تمدن موجود ہے، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ غلہ ملے گا۔ اس دوران اس غلے کے اندر جو ہے، اس غلے کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان پورا تیار کر دیا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، جب تیار کر دیا ان کا سامان تو پورا کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہا تم ظاہر ہے کہ بھائیوں نے بتایا ہوگا کہ ایک ہمارا بھائی اور بھی ہے جو کہ ہمارے باپ کی طرف سے ہمارا بھائی لگتا ہے، تو اس کا بھی غلہ دے دو، کیونکہ قانون یہ بنایا گیا تھا کہ غلہ جتنے بندہ ہوگا ہر بندے کو، ہر فیملی والے کو اتنا ملے گا جتنا اونٹ پہ وہ اٹھا سکتا، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے زیادہ چاہے دنیا کی جتنی مرضی دولت لے کے آ جاؤ زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کا حصہ بھی دے دو۔ تو وہ بھائی کہاں سے؟ جی وہ ہمارے باپ کی طرف سے ہمارا دوسرا بھائی بنتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا آئندہ جب آؤ، اور یہ آئندہ آنا تقریباً 1 سال بعد ہوتا تھا، کیونکہ قحنان سے مصر جانا، پھر مصر سے واپس فلسطین سے آگے جو ہے مصر پہنچنا، مصر سے فلسطین پہنچنا ایک بہت بڑا صحرا ہے، اس کے اندر سے گزر کے آگے جو ہے وہ پہنچنا، وہاں سے غلہ لے کے آنا، پھر غلہ لے کے جانا، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا جب اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو، اور پھر وہ جو اونٹ کا ایک بھراؤ دیا جاتا تھا وہ اتنا سا ہوتا تھا کہ یعنی کوئی 8 مہینے 9 مہینے تک وہ راشن ختم ہو جاتا تھا۔ تو کہا جب اگلی دفعہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں اس یعنی جو ایک پیمانہ مقرر کیا گیا ہے اونٹ کے بھراؤ کا، اس کو پوری طرح کرتا ہوں، پورا دیتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں ایک اچھا مہمان نواز ہوں، اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، اچھا اگر اگلی دفعہ نہ لے کے، کیونکہ گویا کے کلام کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس بھائی کا بھی حصہ دیا کہ جاؤ اس بھائی کا بھی حصہ لے کے چلے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلی دفعہ اس بھائی کو لے کے آنا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر وہ اگلی دفعہ اس بھائی کو نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، اور پھر تمہارے لیے کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا، پھر تمہارے لیے کوئی اتنا وزن تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تم یہاں قریب آنا، یعنی اگر اس بھائی کو نہ لائے تو گویا کہ اب تم اس کا حصہ لے کے جا رہے ہو، اگلی دفعہ نہیں آؤ گے تو گویا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، سب نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو جا کے اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، کہ اس کے والد کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم کر کے رہیں گے، ہم کوشش کریں گے اور اس بات کو پورا بھی کریں گے، اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ لازمی اس بات پہ جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم کر کے رہیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے پاس کرندے تھے جو غلہ بھر رہے تھے، جو غلہ پیک کر رہے تھے بوریوں میں، ان کے گٹھوں میں جو سواریوں پہ رکھنا ہے، ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، اجعلوا بضاعتهم، ان کا جو سامان ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ وہاں سے ایک گاؤں سے آئے تھے کانان سے، تو کیا لائے ہوں گے مصر میں دینے کے لیے، بدلے میں کیا لائے ہوں گے؟ بضاع، سامان۔ اس دور میں یہ کرنسیاں نہیں چلا کرتی تھی کہ لازمی ہی کرنسی ہو
اس وقت اکثر چیزوں کا تبادلہ چیزوں سے ہوتا تھا، تو یہ وہاں سے کیا لے کے آئے ہوں گے؟ وہاں پہ یہ غلہ بانی کرتے تھے، یعنی بکریوں کو چراتے تھے، بھیڑوں کو چراتے تھے، تو وہاں سے بھیڑوں کی اون ہوتی ہے ان کے جسم پہ، اور وہ جو اون ہوتی ہے بہت بڑا اس کے جو ہے وہ مصنوعات بنتی ہیں، بہت سی چیزیں بنتی ہیں، تو شاید وہ لے کے آئے ہوں گے۔ بہرحال قرآن مجید میں یہاں بضاع کا لفظ بولا ہے، کہا ان کا جو سامان لائیں وہ بھی ان کے سواریوں پہ وہ بھی رکھ دو، فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ وہ پہچان سکیں اس بات کو، اچھی طرح جان لیں کہ وہ مصر جو ہے وہ بڑا اچھا حکمران ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اچھی طرح ہمارا خیال رکھا گیا ہے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب واپس اپنے گھر جائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس لوٹ کے آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اب قرآن مجید جو ہے وہ سفر کی تفصیلات نہیں بیان کرتا، ڈائریکٹ مصر سے جب کنعان پہنچ گئے، اپنے باپ سے کہا قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے والد، اب کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جو ایک اونٹ کے بھراؤ کا وزن ہے، اس کے ماپنے کا جو وزن ہے، اس کو جو ہے اب وہ ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل، اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اونٹ کی مقدار کا جو ہے غلہ مل جائے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب یہاں پہ وہ تاکیدیں، اِنَّا بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لَحَافِظُونَ، لہو کو مقدم، لَحَافِظُونَ پہ لام تاکید، یعنی گویا کہ ہم لازمی ابھی اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ آگے سے والد نے کہا قال هل عصیتم، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا اب میں تم پہ کیسے اعتبار کروں؟ کیا اسی طرح کا اعتبار کروں جیسے اس کے بھائی پر میں نے تمہیں پہلے اعتبار کیا تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام پہ اعتبار کیا تھا تو کیا کر کے، قال هل آمنکم علیہ، کیا میں تمہیں اس پہ امین جانوں، یعنی تمہارا اس پہ اعتبار کر لوں؟ کیسے میں تمہارا اس پہ نہیں میں اعتبار کر سکتا ہوں؟ حل آمنو، حل کے بعد جب اللہ آتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی گویا کہ نفی میں، گویا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں میں تمہارا اعتبار کر سکتا ہوں اس پہ، جیسے کہ پہلے تمہارا جو ہے وہ بھائی پہ اعتبار کیا تھا، اس پہ کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا، لیکن حفاظت تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحمت دینے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب سامان اپنا کھولا، سامان مصر میں کنعان میں پہنچ کے کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، دیکھا کہ جو سامان ہم ان کو دے رہے تھے وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، وہ بھی ہمیں واپس مل گیا۔ قالوا یا ابانا، قالوا یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا، وہ ہمارا سامان ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ ردت الینا، ہمیں واپس بھیج دیا گیا ہے، جانے دیجیے ہمیں، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے خاندان کے لیے جو غلہ لے کے آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اس بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو آسان ہے، یعنی صرف اتنے سے معاملے سے ہمیں جو ہے وہ آسانی سے غلہ مل جائے گا، ذالک کیل یسیر، یہ تو اس معاملے سے اس طرح کر کے یعنی یہ تو بہت آسان ہے معاملہ، ہم بھائی کو لے جائیں گے، ابھی دیکھو غلے کے ساتھ ہمارا مال بھی واپس دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال لن ارسلہ معکم، لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج رہا ہوں، لن ارسلہ معکم، ہرگز میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج رہا ہوں، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ پختہ کر کے مجھے وعدہ دو، لتأتوننی بہ، کہ لازمی تم اس کو واپس لاؤ گے، لازمی اس کو واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سارے کے سارے تم کہیں پکڑے جاؤ، تم سارے کے سارے ہی ہلاک ہو جاؤ، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پختہ وعدہ دیا، پختہ وعدہ دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، قال اللہ علی ما نقول وکیل، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے۔